جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے السلام علیکم جی. بزنس اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس آتے ہو. میں نے دیکھا ہے پچھلے 15 سال میں، 20 سال میں، 25 سال میں، جو بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک سکل بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس ایک ہنر ہے اور اس کے سوا آپ کے پاس کوئی بھی ہنر نہیں ہے تو آپ ایک اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں. بٹ اگر آپ کے پاس وہ ایک ہنر نہیں ہے اور اس کے علاوہ 100 ہنر ہیں تو آپ ایک اچھے بزنس مین نہیں بن سکتے. ہنر کیا ہے جی؟ سمپل سی بات ہے، وہ ہنر ہے کمیونیکیشن. اگر تو آپ کو کمیونیکیشن کرنی آتی ہے تو کمیونیکیشن کرنے والا بندہ بزنس مین بن سکتا ہے. بٹ اگر آپ کو کمیونیکیشن نہیں کرنی آتی ہے تو یو ڈونٹ ایور تھنک کہ آپ ایک بزنس مین کی طرف موو کر سکتے ہیں. اچھا، اب کرنا آپ نے کیا ہے؟ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں سر بیسیکلی آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ مائی اون بزنس. آپ ای کامرس کا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ فزیکل اپنا کوئی بزنس آپ کا ہے، آپ اس کی گروتھ چاہتے ہیں. لائک بینکرز ہمارے پاس آتے ہیں، یا پراپرٹی کنسلٹنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، یا ڈفرینٹ طرح کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کے جو بندے ہوتے ہیں کنسرننگ، وہ آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم اپنی پراپرٹی کے بزنس کو آن لائن کرنا چاہتے ہیں، یا ہم اپنے بینکنگ سیکٹر میں جو ہم گاڑیاں دیتے ہیں قسطوں کے اوپر، اس کو ہم آن لائن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہم سے گاڑیاں پرچیز کرنی ہے وہ ڈائریکٹلی ہم ان سے بات کر سکیں، ان کے فون کے اندر ہم گھس جائیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے سے یا اور ٹولز کے ذریعے سے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پلان، آپ کا آئیڈیا، آپ کی سوچ، آپ بزنس کرنا چاہتے ہو، بالکل ٹھیک ہے. بٹ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کمیونیکیشن کی اسکل نہیں ہے تو یو آر ناٹ ان اے پوزیشن کہ آپ بزنس کر سکیں. اب فرض کریں کہ آپ کمیونیکیشن نہیں جانتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ نے بزنس کرنا ہے، تو جانتے بھی نہیں ہیں کمیونیکیشن اور کرنا بھی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سمپل سلوشنز ہیں. ہم یہاں پہ جب ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تمام جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی بزنس کے اندر گروتھ کرنی ہے تو کمیونیکیشن میں گروتھ کریں، اور اگر آپ کو کمیونیکیشن نہیں آتی تو اس کا سمپل سلوشن یہ ہے کہ پہلے کمیونیکیشن سیکھیے. اچھا، اب کمیونیکیشن کیسے آتی ہے جی؟ کمیونیکیشن سیکھنے کے سمپل سے فارمولے ہیں، ڈفرینٹ فارمولے ہیں، ہم ان پہ بات کریں گے. آج جو ہے کمیونیکیشن کا ایک فارمولہ جو بڑا اتھینٹک فارمولہ ہے، جس پہ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ کمیونیکیشن آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں. فرسٹ آف آل، موٹے موٹے اصول جو ہیں وہ یاد رکھیے گا. نمبر 1 اصول، پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے اگر بات کرنی ہے، بات کرتے ہوئے آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ آپ کے بولے جانے والے الفاظ جو ہیں وہ دوسرے بندے کو سمجھ نہ آئیں. مثال کے طور کے اوپر میں آپ سے کہتا ہوں میں پانی پینے جا رہا ہوں، میں کہتا ہوں میں پانی پینے جا رہا ہوں، یار میں یہ کیا بولا آپ نے بھائی، مجھے تو سمجھ نہیں آیا. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، دوسرے بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. فرسٹ آف آل، آپ نے کبھی بھی اپنے بولنے کی سپیڈ جو ہے اس کو آپ نے اتنا تیز نہیں کرنا کہ اگلے بندے کو آپ کی بات کی سمجھ نہ آئے. ہمیشہ کوشش کیجئے کہ آپ کے الفاظ جو ہیں دے مسٹ بی، میں نے لفظ یوز کیا ہے مسٹ کا، دے مسٹ بی ویری کلیئر. آپ بات کریں تو آپ کی بات کی سمجھ آئے یار کہ آپ کیا کہہ رہے ہو. آپ کچھ بولیں تو آپ کی بات کی سمجھ آئے یار آپ کیا کہہ رہے ہو. تو آپ کا ایک ایک لفظ سچے موتیوں کی طرح سیپریٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کو بات کرتے ہوئے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں اور آپ تیز بات کرتے ہیں تو کمیونیکیشن کا پہلا میتھڈ آپ نے فیل کر دیا، آپ اس میں فیل ہو چکے ہیں. سب سے پہلے الفاظوں کی ادائیگی کے اندر اپنا جو سپیڈ ہے اس کو نارمل کیجئے. تیز سپیڈ پہ بولا گیا فقرہ، تیز تیز بولا گیا فقرہ کبھی بھی ایک مدبر اور ایک ریسپیکٹڈ ویژن جو ہے وہ کریٹ نہیں کرتا ہے آپ کی آڈینس کے اوپر. تو آپ نے جب بات کرنی ہے تو آپ کا فقرہ جو ہے وہ انتہائی اس طریقے سے ادا ہو کہ آپ کا ہر لفظ سچے موتیوں کی طرح سیپریٹلی جو ہے وہ دوسرے بندے کو سمجھ کے اندر آنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی آواز نہ بلند ہو بہت زیادہ، نہ آپ کی آواز جو ہے وہ مدھم ہو، نہ اتنی ہلکی کہ دوسرے بندے کو سمجھ ہی نہ آئے، نہ اتنی اونچی کہ آپ ہمیشہ ایسی آواز جو میڈیم ٹون کی ہوتی ہے، بہت لاؤڈ نہیں ہوتی، بہت پست نہیں ہوتی، اور اس کے الفاظ کلیئر ہوتے ہیں،
وہ اپنی آڈینس کے اوپر ایک لاجیکل امپیکٹ کلیئر کرتی ہے. آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایک کلائنٹ کے پاس گئے ہیں, آپ اس سے بات کرتے ہیں, اس کلائنٹ کے پاس 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سوا, آپ کسی بندے کو انٹرویو دے رہے ہیں, آپ کسی جاب کے لیے گئے ہیں, وہاں پہ 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پاس, یا 10 بندے اس کو انٹرویو دے کے جا چکے ہیں. آپ اگر اپنی کمیونیکیشن کے اندر جو آپ کا انداز ہے اس کی ٹون کو میڈیم رکھیں گے, اور آپ جو بات کریں گے اس کے اندر آپ کے الفاظ اگر الگ الگ اس کو سمجھ کے اندر آئیں گے, تو یہ اس کے انکانشیس کے اندر, آپ کی جو آڈینس ہے یہ اس کے انکانشیس کے اندر ایک ریسپیکٹ پیدا کرتا ہے آپ کے لیے, ایک مدبر پن پیدا کرتا ہے آپ کے لیے. تو آپ نے فرسٹ آف آل یہ ٹول جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے اپنے لہجے کو نارمل وے میں, آپ نے آواز نہ اونچی بہت نہ بہت ہلکی ہونی چاہیے. تیسری بات یہ ہے جی کہ آپ کی بات جو ہے دیٹ شوڈ بی لاجیکل. آپ ایک بندے سے بات کر رہے ہو اور بولی جا رہے ہو, تو اس طریقے سے آپ کسی بندے کو کنونس نہیں کر سکتے. ایک محاورہ ہے پنجابی کا, 100 سنار دی تو ایک لوہار دی. آپ کی بات میں اگر لوجک ہے, آپ کی بات کے اندر اگر وزن ہے, آپ کی بات کے اندر اگر دلیل ہے, منطق ہے, تو آپ دوسرے بندے کو سائیکولوجیکلی اس کو آپ امپیکٹ دے رہے ہو, آپ اس کو یہ بات بتا رہے ہو بھائی کہ یہ بات قابل عمل ہے. آپ کی بات میں اگر وزن نہیں, دلیل نہیں, لوجک نہیں, منطق نہیں ہے, تو دوسرا بندہ آپ کی بات کے اوپر وہ آپ کے ساتھ مطمئن نہیں ہو سکتا, وہ آپ کے ساتھ بزنس ڈیل کے اندر میچورٹی کی طرف نہیں جا سکتا. چوتھی بات, آپ نے جب کسی بندے سے کمیونیکیشن کرنی ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں دوسرے بندے سے, ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے اگلے بندے کو بولنے کا موقع دیں. آپ بار بار اسے بندے کی بات نہیں کاٹیں گے, اسے بولنے دیں, اور اس کی بولنے کی جو ساری وہ اس کے فکرہ ہوگا یا فکرے ہوں گے, اس کو سمجھیں کہ وہ اصل میں چاہتا کیا ہے, اس کا موقف سمجھیں, دوسرے بندے کی نیڈ کو سمجھیں کہ دراصل وہ آپ سے کیا چاہتا ہے. جو شخص آپ سے جو چاہتا ہے پہلے اس کو سنیں, سننے کے بعد پھر اس کو اس بات کا آنسر کریں, اس کو اس مسئلے کا حل بتائیں جس حل کو وہ جاننا چاہتا ہے. ہوتا کیا ہے, ایک بندہ اپنی بولی جا رہا ہے, آپ اپنی بولی جا رہے ہیں, اور ایک عجیب سی جو ہے نا وہ تیز کمیونیکیشن ہو رہی ہے, فکروں کا تبادلہ ہو رہا ہے, جیسے سیاسی بحث ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہوتا. جب آپ کسی بندے کو سنیں گے, سننے کے بعد اس بندے کی بات کو سمجھیں کہ یار کہ یہ بندہ کیا چاہتا ہے, اس کا مدعا کیا ہے, اس کا موقف کیا ہے, تو پھر آپ اس بندے کو اس بات کا آنسر کریں گے جو کہ دراصل وہ آپ سے چاہتا ہے. تو سمجھیں ہمیشہ, چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جو دوسرا بندہ ہے نا, وہ اصل میں اس کی نبض کیا ہے, اصل میں وہ چاہتا کیا ہے, اس کا بیسک مسئلہ کیا ہے. آپ ایک بندے کو ریلیونٹ آنسر کریں, ارریلیونٹ آنسر نہ کریں. اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یار جو آپ دودھ پیتے ہیں, تو آپ اسے کہیں جی ہاں میں پیتا ہوں. اسے یہ مت کہیں کہ ہاں جی میں وہ ایک دفعہ گیا تھا امریکہ, تو وہاں پہ ایک بندہ تھا, وہ اس کے بعد اس کی ایک دادی بیٹھی ہوئی تھی. وہ لمبی کہانی کی ضرورت نہیں ہے, ٹو دی پوائنٹ اور ریلیونٹ آنسر اس کو دیں. ریلیونٹ آنسر ہونا چاہیے. اگر آپ کا ریلیونٹ آنسر کچھ لمبا بھی ہو گیا تو اٹس اوکے, بٹ وہ ریلیونسی کے ساتھ ہونا چاہیے. پانچویں بات یہ ہے جی کہ آپ نے جب گفتگو کرنی ہے, تو گفتگو کرتے ہوئے آپ نے ہمیشہ اپنی باڈی کو گفتگو کا حصہ بنانا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں, میں آپ سے ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں. آپ نے اپنی باڈی کو گفتگو کا حصہ بنانا ہے. میں نے کہہ دیا آپ سے. اب دوسرا طریقہ, آپ نے اپنی باڈی کو گفتگو کا حصہ بنانا ہے. اب میں نے کیا کیا, میں نے یہ اپنے ہاتھ کو استعمال کیا ہے اپنی گفتگو کے اندر. کرنا آپ نے کیا ہے, آپ نے اپنی گفتگو میں جب آپ اپنے کلائنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے ہمیشہ اپنی باڈی لینگویج جو ہے اس کو ساتھ میں شامل کر لینا ہے. اگر آپ اپنی باڈی لینگویج کو اپنی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں, تو نہ صرف آپ کی زبان بلکہ آپ کا جسم جو ہے, آپ کے اعضاء جو ہیں, وہ بھی دوسرے بندے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور سائیکولوجیکلی اس بندے کے اوپر ایک اثر ہو رہا ہوتا ہے آپ کی گفتگو کا. تو اپنی باڈی جو ہے اس کو شامل کریں کہ کیسے آپ نے اپنی باڈی کو اپنی گفتگو میں شامل کرنا ہے. یہ پانچواں پوائنٹ ہو گیا. آخری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر باڈی شامل کرنا نہیں آتی,
آپ کو اگر کمیونیکیشن کرنا نہیں آتی، آپ کو نہیں پتا، تو اس کا ایک سمپل سا مزید فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سیکھنا کیسے ہے. سر سمپل، یوٹیوب پہ جائیے گا آپ. یوٹیوب پہ جا کے آپ نے وہاں پہ سرچ کرنا ہے اس بندے کو جس کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں یار کہ اس کی گفتگو کرنے کا انداز اچھا ہے. مثال کے طور کے اوپر خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں، ایک اچھے رائٹر ہیں پاکستان کے. مثال کے طور کے اوپر قاسم علی شاہ ہے، اب وہ بندہ بھی جو ہے نا ایک اچھا بولنے والا ہے. اس بات سے سائڈ پہ آپ ہو جائیں کہ آپ ان سے یا اس کی شخصیت سے متاثر ہے نہیں، اس کو سائڈ پہ کر دیجیے آپ. سمپل بات یہ ہے کہ اس بندے کے پاس، جیسے قاسم علی شاہ کی میں بات کرتا ہوں، اس کے پاس بولنے کا فن ہے. تو آپ نے قاسم علی شاہ کو سننا ہے، اس نیت سے نہیں سننا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنی کمیونیکیشن کرتا کیسے ہے. آپ جانتے ہیں قاسم علی شاہ کیا کر رہا ہے؟ قاسم علی شاہ بولنے کے پیسے لیتا ہے، بات کرنے کے پیسے لیتا ہے، اس کو بات کرنے کا آرٹ آتا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کو سننا ہے، اور اس کے بعد اس کی باتوں کو آپ نے سننے کے بعد لائک 1 منٹ کا کلپ لے لیجیے، اس کا 2 منٹ کا اس کا کلپ لے لیجیے آپ. جب آپ نے اس کو سننا ہے تو پھر آپ نے اس کے بعد وہ ڈائیلاگز خود پرفارم کرنے ہیں. موبائل آن کر لیں اپنا، سکرین اپنی آن کر لیں، وہ ڈائیلاگز آپ نے اب پرفارم کرنا ہے. آپ نے جب وہ ڈائیلاگز پرفارم کرنے ہیں تو ڈائیلاگز پرفارم کرنے میں پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کیسے بولا اور اس نے کیسے بولا تھا، کہاں پہ اتار آیا، کہاں پہ چڑھاؤ آیا، آپ نے کہاں پہ اپنی ٹون کو چینج کیا، کہاں پہ آپ نے اپنی باڈی گیسز کو ساتھ میں شامل کیا. آپ نے اسے کاپی کر کے اپنی ویڈیو بنانی ہے، اس کو سننا ہے، پھر کمپیئر کرنا ہے کہ کہاں پہ آپ غلط تھے، کہاں پہ آپ میں کمی تھی. پھر آپ نے اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جہاں جہاں غلطی کی ہے پھر ریکارڈنگ کرنی ہے آپ نے. اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد میں نے دوسرا آپ سے نام لیا خلیل الرحمان قمر صاحب. آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک رائٹر ہیں اور اسپیکر بھی بندہ اچھا ہے وہ. اچھا، اب 2 بندے میں نے آپ کو بتائے ہیں، فرق کیا ہے. خلیل صاحب جو ہیں ان کی گفتگو کے اندر اور قاسم علی شاہ کی گفتگو کے اندر ایک فرق ملے گا آپ کو، بڑا بیسک فرق ملے گا آپ کو. فرق یہ ہے کہ جو قاسم علی شاہ ہے نا، وہ عاجزی یا تھوڑا سا لفائی میں یا تھوڑا سا مدھم یا اس طرح کی کیٹیگری میں وہ آپ سے بات کرے گا، اور وہ مسکرا کر اور بڑا ہمبل سا شو کر کے آپ سے بات کرے گا. اب یہ اس کا سٹائل ہے، یہ اس کا سٹائل ہے. اس نے اپنی آڈینس کو جو اس نے بات کرنی ہے تو اس نے ایک سٹائل جو اڈاپٹ کیا وہ ہمبلنس کا ہے، ایسے کر کے وہ بات کرتا ہے. بٹ خلیل صاحب جو ہیں اس کے اگر کمپیئر میں بات کرتا ہوں میں، تو خلیل صاحب جو ہیں وہ بالکل بھی ایسا نہیں کرتا ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب کا بات کرنے کا انداز جو ہے وہ بہت زیادہ مدبر، یا آپ اسے بہت زیادہ بولڈ کہہ سکتے ہیں، مطلب اس کے اندر ایک روب ہے اگر میں اس میں کہوں. اب جو خلیل صاحب ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے بات کرنے کے انداز میں ایک روب ہے. آپ ان کے انٹرویوز دیکھیے گا، وہ کرتے کیا ہے کہ اگر وہ بیٹھ کے انٹرویو بھی دیتا ہے نا، وہ بندہ تو اس کے ہاتھ میں ایک سگریٹ ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں انٹرویو دے رہا ہوتا ہے. آپ نے ٹیلی ویژن کی ہسٹری کے اندر یا سوشل میڈیا کی ہسٹری کے اندر ایسے بندے بڑے کم دیکھے ہوں گے جو کہ بات بھی کر رہے ہوں اور ساتھ میں انٹرویو بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں وہ سگریٹ کے بھی کش لگ. بہت کم بندے آپ نے اس طرح کے دیکھے ہوں گے. تو اس کی بات کرنے کے اندر کانفیڈنس کا لیول یہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ ایون وہ وائل انٹرویو وہ سگریٹ جو ہے اس کو پی رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو آبزرو کرنا ہے یار، کہ وہ جب اب یہ نہیں کرنا آپ نے کہ آپ نے اس کو جب سننا ہے تو آپ نے اس کی کاپی کرتے ہوئے سگریٹ کی کش لگاتے ہوئے آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو سنیں کہ وہ بندہ اپنی آڈینس کو کیسے ہٹ کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ خلیل الرحمان صاحب کی بھی ایک آڈینس ہے جو اس کو پسند کرتی ہے، اور قاسم علی شاہ کی بھی ایک آڈینس ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ جو گفتگو کر رہا ہے اس میں وہ اپنی آڈینس کو کیسے جو ہے نا وہ پکڑ رہا ہے. اچھا، اب اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو قاسم علی شاہ کو دیکھو گے تو وہ آپ کو عاجزانہ اور ہمبل میں ملے گا. اگر آپ جاؤ گے خلیل صاحب کی طرف تو وہ آپ کو زیادہ تھوڑا سا اوپر سے مطلب ملیں گے، اور ان کی جو بات کرنے کا انداز ہے اس میں بہت زیادہ اس میں آپ کو جو ہے نا وہ زور نما ایک جو ہے وہ چیز ملے گی. میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری بات میں آپ کو ایک میڈیم پچ ملے گی. نہ میں آپ سے عاجزی میں جا کے بات کروں گا، نہ میں آپ سے بہت زیادہ وہ، تو میڈیم کیٹیگری بھی آپ کو مل سکتی ہے. اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کی نیچر یا آپ کی جو ایک جاب ہے، میں آپ کی نیچر کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، میرا مطلب ہے آپ کی جاب نیچر. آپ کا کلائنٹ جو ہے، آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ میرا کلائنٹ جو ہے وہ مجھ سے کس طرح کی ٹون کے اندر جو ہے وہ مطمئن ہو سکتا ہے، یا کہاں پہ مجھے کس طرح کی ٹون استعمال کرنی ہے.
اور یہ باتیں آپ نے موقع کے حساب سے چینج کرنی ہیں. یاد رکھیے گا شیکسپیئر کا ایک بڑا اچھا اس نے کول تھا. اس نے کہا تھا کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور ہر بندہ یہاں پہ آتا ہے اور آ کے اپنا پرفارم کرتا ہے. آپ اگر ایک اچھے ایکٹر ہیں اور آپ ایک اچھے پرفارمر ہیں تو آپ ایک اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں. اگر آپ ایک اچھے پرفارمر نہیں ہیں, اچھے ایکٹر نہیں ہیں, تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اے گڈ بزنس مین. موقع کے حساب سے آپ کو اپنی پچ, اپنی ٹون, اپنی باڈی لینگویج کو چینج کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل میرے پاس کل ایک کوئری مجھے آئی تو اسٹاف کو وہ کوئری فارورڈ کی گئی. اسٹاف نے کوئری سنی تو انہوں نے اس سے بات کی. اب وہ بندے نے تھوڑی سی جب وہ بات کی تو وہ تھوڑا سا ریش ٹائپ بات کر رہا تھا. عموماً کلائنٹس ایسے بات نہیں کرتے. تو اسٹاف جو تھا وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا اس کی بات سن کے کہ وہ بڑا ان کو ڈانٹ ٹائپ کا یا ایک روب والا کیٹیگری میں بات کر رہا تھا. اب اس نے جب مجھے اسٹاف نے کہا جی ہم کال ٹرانسفر کر رہے ہیں, آپ جو ہے نا وہ سر سے بات کر لیں یا مینٹور سے بات کر لیں وغیرہ وغیرہ. مجھے کال ٹرانسفر کر دی گئی, میں اپنے آفس بیٹھا ہوا تھا. مجھے کال ٹرانسفر کی گئی تو اس بندے نے مجھ سے بات کی اور مجھے کہتا ہے جی آپ کو تو پریشان ہو گئے ہیں جی, ایک آپ کے پاس ہم نے کال کر دی ہے اور آپ ہمیں بجائے گائیڈ کرنے کے آپ تو پریشان ہو گئے. تو اچھا, اب میں نے اس سے کہا سر میری تو آپ سے بات اس سے پہلے ہوئی نہیں ہے. کہتا نہیں میری بات آپ سے ہوئی ہے اس سے پہلے, حالانکہ میری سے پہلی بار بات ہو رہی. تو وہ بندہ کچھ اس طرح کا تھا جو اوپر سے پڑھنے والی نسل یا کیٹیگری کا تھا. اب ایسے بندے سے آپ لفائی پالیسی کریں گے تو آپ مارے گئے. تو میں نے اس سے اس کا جواب یہ دیا کہ میرے دوست, اگر آپ نے مجھے کال کی ہے اور آپ نے اگر کسی بات کو ہمارے ادارے میں فون کر کے یا آپ نے کچھ ٹائم لینا ہے ہمارا اور آپ نے ہم سے کوئی باتیں سمجھنی ہے کہ یہ والا مسئلہ کیسے ہے یا ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا پلان کیا ہوتا ہے یا باقی پلانز ای کامرس یا شاپیفائی جو بھی چیزیں ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں, تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پریشان تو بھی ہونا پڑے گا اور آپ کو تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا اور سننا اور سنانا پڑے گا. آپ سنیں گے, ہم سنائیں گے باتیں اپنی آپ کو اور آپ کو بتائیں گے یار کہ یہ والا مسئلہ کیسے ہے. تو اب آپ کو کچھ تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت اتنا پریشان ہونے کا بھی حوصلہ نہیں ہے کہ آپ اگلے بندے کی بات کو سنیں, تو پھر آپ میرے خیال میں فون بند کر دیجیے اور جہاں سے آپ کو بغیر بات سنے آپ کو آپ کی بات کا جواب مل سکتا ہے آپ ان سے بات کر لیجیے. اب یہ بات میں نے اس سے جو ہے نا وہ اس طرح نہیں کی جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میں نے تھوڑا سا خلیل صاحب کے لہجے میں مطلب تھوڑا سا اوپر ہو کے میں نے بات کی. اب وہ میں نے اس سے جو بات کہا اس میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی پریشانی جو ہے اس کو اٹھانے کا حوصلہ اگر نہیں ہے, آپ نے فون کیا ہے تو تھوڑا بہت آپ کو حوصلہ کرنا پڑے گا. اگر آپ کے پاس سمجھتے ہیں کہ کسی کی بات سننا جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنتا ہے تو میرے خیال میں پھر میں آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا. پھر جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بندے بغیر بات کیے مجھے بغیر پریشان کیے مجھے سمجھا دیں گے کچھ اشاروں کی زبان میں, تو ان سے سر آپ رابطہ کر لیجیے. اب میں نے یہ بات اسے تمیز سے, اخلاق سے, لیکن تھوڑا سا اوپر والے لہجے میں کی. تو آپ کو موقع کے حساب سے اپنی ٹون چینج کرنا ہے. تو کرنا آپ نے کیا ہے جی, آپ کو اگر اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے تو اسپیکرز کو سنیں, اسپیکرز کو کاپی کریں, اپنی ویڈیو بنائیں, اس ویڈیو کو پھر سنیں اور جہاں جہاں آپ کو لگے کہ فرق آ رہا ہے, کمی آ رہی ہے, غلطی آ رہی ہے, دوسرے بندے سے بات اور آپ کی بات میں ڈفرینس آ رہا ہے, وہاں اپنے آپ کو پھر ریکارڈ کریں, پھر ریکارڈنگ کریں دوبارہ سے اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہے لیکن آپ کے پاس اگر کمیونیکیشن نہیں ہے تو آپ نوکر بن سکتے ہیں, آپ نوکری کر سکتے ہیں, آپ جاب کر سکتے ہیں, بٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اے بزنس مین. تو یہاں پہ جی میں آج کا اپنی بات ختم کرتا ہوں. سمپل سی بات, 5 ٹپس دیے میں نے آپ کو کمیونیکیشن کی. کمیونیکیشن کیا ہے یاد رکھیے گا, 25 سال کا جو ایک کوارٹر صدی ہوتی ہے میرے بھائی, اس کا سفر ہے وہ آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. اور آپ نے یہ جاننا ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کتنی ضروری ہے, آپ نے یہ سمجھنا ہے کمیونیکیشن کتنی ضروری ہے, اور کمیونیکیشن کے حوالے سے آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. پھر بھی اگر آپ کو دقت محسوس ہو تو آپ ہمارے کیمپس میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں. کسی کیمپس میں آ کے آپ اپنی سلوٹ جو ہے وہ ریزرو کروا لیجیے گا, اور کیریئر کاؤنسلنگ یا کمیونیکیشن کے حوالے سے آپ جو ہے وہ ایک سیمینار ہمارا اٹینڈ کر سکتے ہیں جو کہ ہم کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں. اور کمیونیکیشن کا جو سیمینار ہے اس پہ آپ نے یہ فزیکل آ کے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن کو آپ کیسے کیسے امپروو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی, اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, میرے استاد کا جملہ اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. پھر ملتے ہیں آپ سے کسی اور ولاگ میں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.